إن الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. آئی پلس ٹی وی کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خاص پروگرام کے خاص 5ویں ایپیسوڈ میں آپ تمام کا استقبال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یعنی آپ تمام پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سلامتی، اس کی رحمت اور برکت نازل ہو. ناظرین اکرام، گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے جو بات آپ کے سامنے رکھی وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے انتقال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کا بیڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب نے اٹھایا. گویا عمر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سے 12 سال کے درمیانی حصے میں تھی کہ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تجارتی سفر کے لیے ملک شام کا سفر پر نکلا. ملک شام کے سفر پر جب نکلا تو ملک شام کے دائرے میں جب پہنچے تو وہاں عیسائی راہب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان نشانیوں سے پہچان لیا کہ آخری نبی بنائے جانے والے، اور درخت اور جو پتھر کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھ کر پہچان چکا، اور پیٹھ کے پیچھے جو مہر تھی مہر نبوت سیب کی مانند، اس کو بھی دیکھ کر پہچان چکا. غرض اس نے مشورہ دیا ابو طالب کو کہ اس لڑکے کو ملک شام نہ لے جائے، اس لیے کہ وہاں کے لوگوں سے اور یہودیوں سے ڈر ہے کہ کہیں انہیں قتل نہ کر دے، جان کر کے آخر رسول بننے والے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب نے واپس جو سو مکہ روانہ کر دیا. سفر سے ابو طالب واپس آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے 12 سال سے ہٹ کر زندگی کے آگے بڑھنے لگے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 15 سال یا غالباً 18 سال کے درمیان حصے میں ہوئی، یہ وہ زندگی کا حصہ عزیزان ملت جس کو جوانی کا حصہ کہا جاتا ہے. یہ وہ حصہ جہاں پر بچے آج ہمارے ویڈیو گیمز میں کوئی مصروف ہیں، کوئی سمارٹ فون میں مصروف ہے، کوئی ٹیب کے اندر مصروف ہے، یا کوئی جو سو فلمیں دیکھنے میں مصروف ہے، یا کوئی ناچ گانا دیکھنے میں مصروف ہے. ایسے نوجوانوں کا مزاج آج ہمارے ہیں جن کو کمائی کی اس عمر میں پرواہ نہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا کہ عمر کے اس حصے میں والدہ ساتھ نہیں تھی آپ کی، نہ والد محترم آپ کے ساتھ تھے، نہ دادا ساتھ تھے، چاچا ساتھ تھا، چاچا پرورش کا خیال رکھتا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف اپنے چاچا ابو طالب کے بھروسے پہ زندگی نہیں گزارتے تھے. وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل رکھ کر زندگی گزارتے تھے. وہ اپنے آپ کو اپنے چاچا کا محتاج بنانا نہیں چاہتے تھے. ابو طالب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر خواہش کا بھلے خیال رکھتا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوددار تھے. آپ اپنے قدموں پہ کھڑے ہو کے اپنی زندگی کو گزارا کرتے. عزیزان ملت، تعجب ہوگا آپ کو یہ بات سن کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس زمین کی سب سے اعلیٰ ترین شخصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کا گزارا کیسے ہوتا؟ ایسے ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی سعد جو قبیلہ تھا، بی بی حلیمہ کا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا، پرورش کی تھی، وہ بنی سعد قبیلے کے لڑکوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی سعد قبیلے کے لوگوں کی بکریوں کو گھاس چرانے کے لیے لے کر چلے جاتے، اور گھاس چرا کے دن میں جب پلٹ کر شام کو آتے، اس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجرت ملتی، کچھ پیسہ ملتا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کا گزارا کرتے. صرف ابو طالب کے پیسوں کے بھروسے پر نہیں ہوتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دور نبوت میں حدیث میں فرمایا کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا زمین پر جس نے بکریاں نہ چرائے ہو. وہ اس حدیث سے بات کا ہم کو جو ثبوت ملتا ہے، جتنے انبیاء کرام دنیا میں بھیجے گئے، تمام انبیاء کرام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے بکری چرانے کا کام کرے ہیں. عزیزان ملت، یہ ایپیسوڈ خاص ان نوجوانوں کے لیے ہے جو اپنی زندگی کے اس عمر میں پہنچے، کوئی 25 کو پہنچ چکا ہے، کوئی 30 کو پہنچ چکا ہے، کوئی 40 کو پہنچ چکا ہے. لیکن عزیزان ملت، ایسے آج مسلم نوجوان ہیں جن کی زندگی کا اکثر حصہ چبوتروں پر گزرتا ہے، جن کی زندگی کا اکثر حصہ ہوٹلوں میں بیتتا ہے، جن کی زندگی کا اکثر حصہ فیس بک پر گزرتا ہے، جن کی زندگی کا اکثر حصہ انٹرنیٹ پر اپنے آپ کے وقت کو جلانے کے لیے صرف ہوتا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ وہ حصہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خودداری کا ثبوت اس امت کے سامنے دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بکریاں چرا کر پیسے کما کر اپنی زندگی کا گزر بسر کرنا شروع کیا. وہ نوجوان کئی ایسے آج ہمارے معاشرے کے اندر ہے جو ہندوستان میں کام کرنا نہیں چاہتے،
ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ بھائی آپ نوکری کیوں نہیں کرتے, آپ کام کیوں نہیں کرتے, بھلے ٹیلا بنڈی چلا تم کام کیوں نہیں کرتے, تو جواب ملتا ہے کہ میں باہر جانے کے انتظار میں ہوں, میں کئی دوسرے ملک کے ویزا کے انتظار میں, جب آ جائے گا تو میں وہاں کام کروں گا, میں یہاں کام کرنا اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت ہے جس سے بڑھ کر کسی کی عزت نہیں. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرا کر اپنی زندگی گزارتے. تو کیا آج ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کے وجہ سے, کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بکریاں چرانے کا کام کیا, کیا ہم ایسے کام نہیں کر سکتے جس کو آج معاشرہ حقیر سمجھتا ہے؟ خودداری کے لیے, حرام سے بچنے کے لیے, کسی کی محتاجی سے بچنے کے لیے, چاہے آپ کو ٹھیلا بنڈی چلانی پڑے. نوجوانوں کی جماعت سنو, ٹھیلا بنڈی چلاؤ لیکن حلال کمائی کراؤ, حرام سے بچو. لیکن کئی نوجوانوں کا مزاج آج ایسا عزیزان ملت جو اپنی سگریٹ کے خرچے اپنی بہن کی کمائی سے کرتے ہیں, جو اپنے پان زردے کے خرچے اپنی بہن, وہ جو کسی ہسپتال میں نرس کا کام کرتی ہے, یا بہن وہ کسی اسکول میں چھوٹی سی تنخواہ پر ٹیچر کا کام کرتی ہے, اس کی تنخواہ جب آتی ہے تو اس کی تنخواہ کے پیسوں سے سگریٹ کے چھلے اڑاتے ہیں, اس کی تنخواہ کے پیسوں سے اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہیں, اس کی تنخواہ سے پیسوں سے اپنے فون میں انٹرنیٹ کا ریچارج کراتے ہیں, اور اس انٹرنیٹ کے ریچارج کے ذریعے حرام چیزیں فون پر جو سو دیکھتے ہیں, اس کی حلال کمائی کو حرام میں اڑایا جاتا ہے. اے نوجوانوں کی جماعت, ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے, ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے ہر شعبے میں ہم کو درس دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چراتے, کبھی بنی سعد قبیلے کی بکریاں چلاتے, اور جب پلٹ کر مکہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے لوگوں کی بھی بکریاں چرا کر معاوضہ لیتے. کوئی شرم کی بات نہیں تھی. آپ سوچ کے دیکھیے, عبد المطلب کا گھر پورے عرب کے علاقوں میں مشہور تھا. وہ عبد المطلب کا پوتا اٹھتا ہے اور مکے کی وادی میں بکریاں چراتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت کی فکر تھی تو صرف اللہ کے قریب عزت کی فکر تھی. آج ہم معاشرے میں عزت کی فکر کے لیے سوچتے ہیں, اگر ہم آخر کام کر لیں گے تو لوگ کیا کہیں گے, ہمارے باپ کا یہ کاروبار ہے, اگر میں یہ کام کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے. صرف لوگوں کے خاطر اگر آج ہماری زندگی طواف کر رہی ہے تو سوچئے کبھی کامیابی نہیں نصیب نہیں ہو سکتی. اگر نظر رکھنا ہے تو صرف اللہ کی ذات پہ نظر رکھنا ہوگا. کامیابی تبھی ہم کو اور آپ کو مل سکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر آگے بڑھتی چلے گی, بکریاں چلا کر خودداری سے زندگی گزارتے, یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خودداری کا کیا کہنا, آپ کی کمائی کا کیا کہنا, کہ لوگوں کے اندر اتنے مشہور ہوئے کہ نوجوانی کی اس عمر میں لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو, آپ کے کاروبار کے طریقے کو, آپ کے بکریاں چرانے کے طریقے کو دیکھ کر لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر دیتے, کیا تم ہمارے ساتھ پارٹنرشپ میں بزنس کرو گے. گویا عمر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غالباً 18 سے 20 سال کے درمیان یا 22 سال کے درمیان حصے میں آئی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے ساتھ مل کر پارٹنرشپ میں بزنس کیا کرتے. تصور کر کے دیکھیں, مکے کے ایسے بڑے بڑے تاجر ایک نوجوان لڑکے کو بزنس کا آفر دیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بزنس کرتے, تو وہ لوگ دیکھتے یہ آدمی زبان کا پکا ہے, یہ آدمی وعدے کا پکا ہے, یہ آدمی جھوٹ نہیں کہتا, یہ آدمی دھوکہ نہیں دیتا. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کے کارنامے 20 سے 22 سال کی عمر کے اس کڑیل نوجوان حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے مشہور کارنامے ہوئے کہ مکے کے لوگوں کو مجبور ہونا پڑا, اور مجبور ہو کر اپنی زبان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نوجوانی کی عمر میں لقب دینا پڑا, یہ لڑکا امین ہے. امین کہتے ہیں امانت دار کو. تصور کر کے دیکھیں عزیزان ملت, مکہ شہر جس کو دنیا بھر سے لوگ حج کرنے آتے تھے, وہ لوگ قریش کا قبیلہ, قریش کے قبیلے میں بنی ہاشم عبد المطلب کے پوترے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے عزت سے نوازے گئے کہ آپ کو لوگ امین کہتے تھے. امین اس شخص کو کہا جاتا ہے جو امانت دار ہے. عزیزان ملت, آج ہمارے نوجوانوں کو آج معاشرے میں کیا لقب ملتا ہے؟ کسی کو چور کا لقب ملے گا, کسی کو غیبت کرنے والے کا لقب ملے گا, کسی کو دھوکہ دینے والے کا لقب ملے گا, کسی کو ٹائم پاس کرنے والے کا لقب ملے گا. لیکن نوجوانی کی اس عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لقب ملا تو کیا ملا؟ امین, امانت دار کا لقب ملا. آج وہ امانت داری میرے اور آپ کے اندر آنے کی ضرورت ہے. آج وہ اخلاص, وہ عاجزی, وہ انکساری, وہ تقوی, وہ امانت داری, وہ عاجزی, وہ اخلاص میرے اور آپ کے اندر آنے کی ضرورت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی. 22 سال کی عمر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور 22 سے 24 کے درمیانی حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بزنس کے طریقہ کار مکے میں مشہور ایک بہترین تاجر, بہترین بزنس ٹائکون, بہترین بزنس کی صلاحیت رکھنے والا شخص اٹھا.
مکے کے لوگوں کا معاملہ یہ تھا، جو ٹریڈنگ کرتے تو کچھ لوگوں کو ایجنٹس کے طور پر اپنا سامان دے کے ملک شام بھیجتے یا ملک یمن کو بھیجتے، وہاں وہ سامان بیچ کر جو پیسہ لے کے آتے اس پیسے میں سے ان کو کمیشن دیا جاتا، کچھ معاوضہ دیا جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹریڈنگ کی صلاحیتوں کے بارے میں جب مکے کے لوگوں کو چرچا ہوا تو کئی لوگ چاہتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنی تجارت کرا، لیکن یہ موقع ملا ایک رئیس خاتون مکے کی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو۔ آپ نے اپنے غلام کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ کیا آپ خدیجہ رضی اللہ عنہ کا ٹریڈنگ کا سامان جو ہے وہ لے جا کے ملک شام میں تجارت کریں گے؟ جتنے لوگ آپ کو جو منافع دیتے ہیں ٹریڈنگ پر، اس سے زیادہ منافع خدیجہ نے آپ کو دینے کا اعلان کیا رضی اللہ تعالی عنہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً مشورہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ہاں کہہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ عنہ کے غلام کے ساتھ ان کا ٹریڈنگ کا سامان لے کر مکہ سے نکل کے ملک شام کا سفر کرتے ہیں۔ تصور کر کے دیکھیں دان ملت، صرف 24 ایئرز، 22 سے 24 سال کی عمر کا حصہ، اور ایک نوجوان مکے کی وادی سے اٹھا۔ مکے کے لوگوں میں جو تجارت مشہور تھی، ایک ملک سے نکل کے دوسرے ملک کو جانا، صرف 22 سے 24 سال کی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹریڈنگ کے لیے اپنے ملک کو چھوڑ کے دوسرے علاقے میں پہنچ چلے جاتے ہیں۔ بزنس کے ایسی صلاحیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، کچے مال کو الگ رکھتے، سوکھے مال کو الگ رکھتے، کچے مال کا دام بتاتے، سوکھے مال کا دام بتاتے، عمدہ تجارت کرتے، کسی قسم کی دھوکہ دہی نہیں کرتے، عمدہ منافع آتا چلے جاتا۔ اور خدیجہ رضی اللہ عنہ کا غلام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بزنس کے طریقہ کار کو دیکھتا، نہ ہی بزنس کے طریقہ کار کو دیکھتا بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھتا، آپ کے کھانے کے طریقے کو دیکھتا، آپ کے بیٹھنے کے طریقے کو دیکھتا، آپ کے سونے کے طریقے کو دیکھتا، آپ کے گفتگو کے طریقے کو دیکھتا، آپ کے لوگوں سے بات کرنے کے طریقے کو دیکھتا۔ زبردست مہینے کی تجارت ہوئی، اس کے بعد پلٹ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو زبردست منافع لے کر پہنچے، زبردست پرافٹ لے کر پہنچے، اور وہ پرافٹ، حساب کتاب، تمام چیزیں خدیجہ اور رضی اللہ عنہ کا غلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے لے کر اما خدیجہ اور رضی اللہ عنہ کو دیتا ہے۔ اور جب حساب کتاب پیش کرتا ہے تو حساب کتاب کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بھی پیش کر دیتا ہے۔ کہا خدیجہ ہم نے کئی تجارت کرنے والے لوگ دیکھے لیکن ایسی تجارت کرنے والا ہم نے نہیں دیکھا۔ کہا خدیجہ ہم نے اخلاق والے بہت لوگ دیکھے لیکن ایسی اخلاق والا آدمی ہم نے دیکھا، ہم نے گفتگو کرنے والے کئی لوگ دیکھے لیکن ایسی بات کرنے والا شخص ہم نے نہیں دیکھا، ایسی تعریف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایسی صداقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اما خدیجہ رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش ہوئی کہ اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پہلے نکاح کے بعد ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، پھر انہوں نے دوسرا نکاح کیا، دوسرے شوہر کا بھی انتقال ہو چکا۔ اب اما خدیجہ رضی اللہ عنہ نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صداقت کو، اس امانت کو، اس دیانتداری کو، اس عاجزی کو، اس انکساری کو، اس اخلاص کا تذکرہ سنا تو اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بات آئی کہ کیوں نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نکاح کا پیغام بھیج دیا جائے۔ یوں ہی بات آئی، اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی سہیلی نفیسہ کے ذریعے نکاح کا پیغام بھیجا۔ جو ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خدیجہ رضی اللہ عنہ جو مکے کی زبردست تاجر، مشہور آپ کے ٹریڈنگ، آپ کی بزنس، جب نکاح کا پیغام پہنچا تو اس نکاح کے پیغام کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاچا ابو طالب سے کیا۔ ابو طالب اور دیگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا مل کر اما خدیجہ رضی اللہ عنہ کے چاچاؤں سے اس بات کا مشورہ کیا کہ آپ کی جو سو لڑکی نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ دونوں کے چاچاؤں نے آپس میں مشورہ کیا، آپس میں ڈسکشن ہوا اور نکاح طے پایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر غالباً 25 سال کی تھی۔ تصور کر کے دیکھیے آپ، 25 ایئرز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہ جس کی والدہ تھی، نہ والد تھے، نہ دادا تھا، پرورش چاچا کے ساتھ تھی، بکریاں چرانے کے ساتھ اپنی زندگی کا آغاز کیے، خودداری کے ساتھ پارٹنرشپ میں بزنس کیے، اس کے بعد لوگوں کا سامان لے کر بیچ کے جا کر جو سو بزنس کیے، اور آج اتنے قابل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بن گئے کہ لوگ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف امانت دار کا نہیں، اپنی شادی کا پیغام بھیجنے لگے۔ صرف ایج ہے 25 ایئرز۔ جب نکاح کا پیغام ہوا تو تصور کر کے دیکھیں عزیزان ملت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں جو مہر طے کیے، جس سے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بزنس کا اندازہ ہوگا، آپ کی ٹریڈنگ کا اندازہ ہوگا، کیسی خودداری کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو 20 اونٹ مہر میں دیے، 20 اونٹ۔ اگر آج کے زمانے کے حساب سے اگر آج ایک اونٹ کی ویلیو منیمم 3000 بھی آپ لگا لیں، حالانکہ نہیں آتا، تو 60,000 روپے آج کے زمانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً دیے۔ تصور کر کے دیکھیے، پہلا نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو رہا ہے ایسی خاتون کے ساتھ جو بیوہ ہیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال ہے اور اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے بندھن میں جڑ گئے، زندگی کا ایک نیا آغاز ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ذریعے ساری اولاد عطا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک حدیث کے اندر اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کہ عائشہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے کسی خاتون سے، کسی بیوی سے اولاد عطا نہیں کی، میری جتنی اولاد ہے وہ صرف اور صرف اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ سے۔ ہاں، ماریا رضی اللہ تعالیٰ سے ایک لڑکا ہوا تھا جن کا نام ابراہیم ملتا ہے غالباً سیرت کی کتابوں میں، ان کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا، لیکن جتنی اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزاری وہ سارے کے سارے اماں خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ زندگی گزارے۔ 25 سال کی عمر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی جب پہلی شادی ہوئی، زندگی کا مرحلہ آگے بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین تاجر، خدیجہ رضی اللہ عنہ بہترین بزنس وومن، اور ان کے بچے، ان کا گھر، اور یہ عرب کے ماحول میں ایک پھول سا گھر کھلتا ہوا عرب کے ماحول میں اٹھا۔ عزیزان ملت، آنے والا ایپیسوڈ جو اب آپ کے سامنے بہت ہی اہم، کہ اس ایپیسوڈ میں ہم آپ کے سامنے وہ بات رکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اب زندگی کا آغاز ہو چکا ہے۔ اب جس علاقے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزار رہے ہیں وہ علاقے کا دینی مزاج کیا ہے، وہاں کے لوگ کس کی عبادت کرتے تھے، وہاں کے رسم و رواج کیا تھے، وہاں کا کلچر کیا تھا۔ آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی بستی میں اٹھ کر جس بستی والے ابراہیم علیہ السلام کی شریعت یا اسماعیل علیہ السلام کی شریعت پہ چلتے تھے، مکہ میں طواف کرتے تھے، حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، عمرہ کرتے تھے، حج کرتے تھے، ایسی قوم ہی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھانے کا آخر مقصد کیا ہے، وہ سب کچھ آپ کو پتا چلے گا اس وقت میں جب میں اور آپ یہ جانیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس بستی میں رہا کرتے تھے، جس شہر میں رہا کرتے تھے، اس شہر کا، اس علاقے کا، اس عرب کی پٹی کا دینی مزاج کیا تھا، ان کے علماء کون تھے، وہ لوگ کیا تربیت دیتے تھے، اور کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کو ان کے خرافات، ان کی جو سو غلط اور بدعات سے اور شرک سے اور کفر سے اپنے آپ کو دور رکھتے تھے۔ کیا وہ بے چینی تھی 25 سے 35 سال کے درمیانی حصے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ امین کہتے، صدیق کہتے، امانت دار کہتے، سچا کہتے؟ پورے مکے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشہور ہو گئے۔ قریش کے سب سے بڑے سردار عبد المطلب کے پوترے ہونے کے ساتھ ساتھ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کی صلاحیتیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری لوگوں میں مشہور ہوئی۔ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی عمر میں بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ لیکن عزیزان ملت، بہت ہی اہم بات آپ کو اس سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیریز میں بتانا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں زندگی گزارتے تھے وہاں کا دینی مزاج کیا تھا، آخر کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے اندر ہی دین اسلام کی تبلیغ کا کام شروع کرنا پڑا؟ اللہ تعالیٰ کے منشے بے شک اس کے پیچھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس علاقے میں رہا کرتے تھے وہ لوگ، عرب کا جتنا علاقہ تھا، وہ لوگ اسماعیل علیہ السلام کی شریعت پہ عمل کرتے تھے، حج کرتے تھے، عمرہ کرتے تھے، طواف کرتے تھے، عبادت کے جو طریقے تھے وہ کرتے تھے، گویا وہ لوگ وقت کے مسلمان تھے۔ لیکن عزیزان ملت، اپنے آپ کو وقت کے مسلمان وہ لوگ سمجھتے تھے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں ان میں سے کئی ساری جماعت کافر تھی۔ وہ اس وجہ سے تھی، یہ آپ کو اب پتا چلے گا کہ آخر کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس علاقے میں بھیجا گیا۔ عرب کے اندر وہاں پر جو لوگ تھے، قریش کا سب سے بڑا قبیلہ، عرب کے اندر جو معاشرہ تھا، لوگ قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، کوئی بادشاہ وہاں کا نہیں تھا، جس کا جتنا بڑا قبیلہ اس کی اتنی بڑی بات چلا کرتی تھی۔ اور وہاں پر اس زمانے کے اندر لوگ اسماعیل علیہ السلام کی شریعت پہ عمل کرتے تھے، اپنے آپ کو وقت کے مسلمان سمجھتے تھے، لیکن اللہ کی نظر میں وہ مسلمان نہیں تھے۔ اس وجہ سے نہیں تھے کیونکہ ان کے اندر ایک بہت بڑا عالم اٹھا جس کا نام تھا عمرو۔ لوگ اس کی بات مانتے تھے، اس کے فتووں کو مانتے تھے، اس کی نصیحتوں کو مانتے تھے، اسی لیے کہ اس کے بعد ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی شریعت کا علم تھا، لوگ اس کی بات اچھی طرح مانا کرتے تھے۔ ہوا یہ کہ عمرو ایک وقت میں ملک شام کا سفر کیا۔ جب ملک شام کا سفر کیا اور کچھ دن وہاں پر رہا تو ملک شام نے اس میں ایک عجیب چیز دیکھی کہ وہاں کے لوگ ہیں جو پتھروں کی پوجا کر رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھر کی کچھ مورتی بنا کر اس کی جو سو پوجا کر رہے ہیں، اس سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ عمرو کو شیطان نے یہ عمل اتنا اچھا کر دکھا دیا۔ ملک شام کے اندر ایک پتھر تھا جس کا نام تھا حبل،
اس حبل نامی پتھر جس مالک کا تھا اس کو کچھ پیسے دیا اور حبل پتھر کو خرید لیا، اور ملک شام سے پلٹ کر جب مکہ گیا، چونکہ بڑا عالم تھا، لوگ اس کی بات مانتے تھے، اس حبل پتھر کو لے جا کر کعبۃ اللہ کے پاس رکھ دیا اور لوگوں سے پکار کہا کہ قریش کی جماعت سنو، اللہ کی بھی عبادت کرنا، اللہ سے بھی دعا مانگنا، لیکن اگر کبھی تمہاری دعائیں قبولیت میں دیر ہو جائے تو حبل سے مانگ لیا کرو، حبل کے وسیلے سے مانگ لیا کرو، یہ تمہاری دعائیں اللہ تک پہنچائے گا۔ گویا اس توحید کے گھر میں جہاں صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہوا کرتی تھی، عمرو بن لوحی وہ شخص اٹھا جو بت پرستی کا آغاز اللہ کے گھر کے اندر کر دیا۔ گویا اسی وجہ سے اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے تھے، لیکن اللہ نے کہا قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کفار سے کہ بت پرستی چھوڑ دو۔ لوگوں کو جب پتا چلتا کہ فلاں دوسرے علاقے میں ایک پتھر ہے، اس کی بھی بڑی واہ واہ چل رہی ہے، منات نام سے پتھر کو خرید کر لے کر آئے۔ لوگوں کو پتا چلا فلاں علاقے میں ایک پتھر ہے جس کی بڑی واہ واہ چل رہی ہے، عزا نام سے پتھر کو خرید کر لے کر آئے۔ ایک قبیلے والا اپنے اپنے پتھروں کو لے کر آتا، اپنی اپنی مورتیوں کو لے کر آتا، اور اللہ کی ذات کے ساتھ ساتھ پتھروں کی پرستی جس قوم نے شروع کر دی۔ گویا آپ نے سنا ہوگا اپنی زندگی کے اندر کہ کعبۃ اللہ کے اطراف 360 پتھر رکھ دیے گئے تھے، اس کا آغاز کرنے والا عمرو ہے۔ گویا کعبۃ اللہ کے اطراف میں 300 سے زائد مورتیوں کو رکھ دیا گیا، اور لوگ اللہ کے اس گھر میں، اس پہلے گھر میں اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ شرک اور بت پرستی کرنے لگے۔ یہاں تک کہ لوگ جب عمرہ یا حج کے لیے نکلتے تو آج جو ہم تلبیہ پڑھتے ہیں اس طرح لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، ہم گواہی دیتے ہیں حاضر اللہ ہم حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں۔ لیکن یہ لوگ، مکے کے لوگ، قریش کے لوگ، ان قبیلوں کے لوگ جب نکلتے اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے تو ان کا تلبیہ اس طرح ہوتا لبیک اللہم لبیک، حاضر ہیں اللہ ہم حاضر ہیں، لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک نہیں، الا شریکوں واحدہ، مگر یہ ایک پتھر تیرا شریک ہے، اگر تو دعائیں نہیں سنے گا ہم ابل سے مانگیں گے، اگر تو دعائیں نہیں سنے گا ہم لات سے مانگیں گے، اگر تو دعائیں نہیں سنے گا ہم عزا سے مانگیں گے، لا شریک لک الا شریکوں واحدہ، مگر یہ شریک کو مانتے ہیں۔ گویا اپنے تلبیہ کے ذریعے اعلان کرنے لگے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذات کفر کا اعلان کر دیا، شرک کا اعلان کر دیا، بت پرستی کا اعلان کر دیا۔ توحید کے اس مرکز میں اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ پتھروں کی پوجا کا آغاز ہو گیا۔ عزیزان ملت، یہ مشرکین مکہ ان کو کہا جاتا ہے، تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ بت پرستی کا آغاز ان لوگوں نے کر دیا تھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ صرف اتنا ہی نہیں، بت پرستی کے علاوہ ان کے اندر یہ اور بھی باتیں پائی جاتی تھی، یہ کہ یہ وہ قوم تھی جو 4 الگ الگ طریقوں سے نکاح کرتی تھی، جن کے نکاح کا پہلا طریقہ یہ تھا کہ کچھ عورتیں اس زمانے میں ہوتی جن کے گھروں پر جھنڈیاں لگی ہوتی، جن کو پروسٹیٹیوٹ کہا جاتا ہے آج کی زبان میں، 8-10 آدمی مل کے ان کے پاس جاتے، ہم بستری کرتے، جب اولاد پیدا ہوتی تو وہ عورت ان سب کو بلاتی اور کہتی کہ اولاد تیری ہے، تجھے لے جانا پڑے گا۔ یہ شادی کا ایک طریقہ اس زمانے میں تھا۔ دوسرا طریقہ جو جائز ہے آج بھی، وہ مہر کا طریقہ تھا، جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اما خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ شادی کی۔ تیسری چیز ان کے اندر یہ تھی کہ عرب کے اس علاقے میں کچھ یہودی رہا کرتے تھے، عرب کے اس علاقے میں عیسائی بھی آ چکے تھے، تو یہود اور عیسائیوں کے رسم و رواج کو بھی عرب کے لوگوں نے اپنا لیا۔ عزیزان ملت، جیسا آج مسلمان اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، لیکن عیسائیوں کے رسم و رواج میں ہیپی نیو ایئر بھی مناتا ہے، اور عیسائیوں کے رسم و رواج میں ہیپی برتھ ڈے بھی مناتا ہے۔ جس طرح آج کا مسلمان اپنے آپ کو مسلمان بھی سمجھتا ہے، لیکن عیسائیوں کے رسم و رواج بھی اپنا چکا ہے، یہود کے رسم و رواج بھی اپنا چکا ہے، مشرکوں کے رسم و رواج بھی اپنا چکا ہے، اس کے باوجود اپنے آپ کو جو سو کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ ٹھیک اسی طرح ان لوگوں نے اس زمانے کے اندر جو اللہ کے ساتھ ساتھ پتھروں کی پوجا شروع کر دی۔ آج کئی لوگ ایسے ہوں گے، غالباً عزیزان ملت جو ایسے ہیں، کبھی آپ نے ٹھیلا بنڈی دیکھی ہوگی، ٹھیلا بنڈی پر جب آم رکھا ہوتا ہے، کئی بھائی ہمارے ایسے ہیں جو آم کے ساتھ ساتھ ایک کوئلہ رکھ دیتے ہیں، ایک کولسا رکھ دیتے ہیں، صرف وجہ سے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ نہیں کرتے، وہ اس کولسے پہ، اس کوئلے پہ بھروسہ کرتے ہیں کہ ہمارے ٹھیلے بنڈی پر جو آم ہے اس کو نظر بس سے لوگوں کی بجائے گا تو ایک کوئلہ بچائے گا۔ گویا عزیزان ملت، مشرکین مکہ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے منات، عزا اور حبل کو جو سو اپنا جو سو شریک بنا لیا تھا۔ اور اگر کوئی آدمی ایک کوئلسے کو بھی اگر توکل کرتا ہے کہ کولسا ہے، یہ کوئلہ ہے، یہ چارکول ہے جو ہمارے میوے کو نظر بد سے بچائے گا، تو تصور کر کے دیکھیے عزیزان ملت، ان میں اور ہمارے لوگوں میں کیا فرق ہو گیا۔ کیا بات آپ کو سمجھنے نہیں آتی کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کس طرح انہوں نے شرک کا آغاز کیا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے
تو وہی 360 پتھر جس کو مشرکین مکہ نے اپنا خدا بنا لیا تھا، اس بت پرستی سے ان کو ہٹانے اور توحید کا پیغام ان کے اندر عام کرنے کے لیے۔ شراب نوشی ان کے زمانے میں عام تھی، عورت کو بیچا جا رہا تھا، عورت کو خریدا جاتا تھا، زنا عام تھا، بات پر قتل و غارت گری کا معاملہ ان کے اندر پیش آتا تھا، قبیلوں میں سالوں سال جنگیں چلا کرتی تھی، ایک قتل ہوتا تو دوسرے قتل کا بدلہ لیتے تھے، تیسرا قتل ہوتا تو چوتھے قتل کا بدلہ لیا کرتے تھے۔ اس زمانے کے اندر یہ ہوتا کہ جب بچی کسی گھر میں پیدا ہونے کی اطلاع ملتی تو بچی کو لے جاتے اور زندہ زمین میں دفنا دیا کرتے تھے، اس لیے کہ وہ لوگ لڑکی کو منحوس سمجھتے تھے۔ عزیزان ملت، کیا آج مسلمانوں کے اندر یہ بات نہیں کہ ایبارشن کے ذریعے وہ لوگ تو شاید ہمارے لوگوں سے کچھ اچھے ہیں کہ ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد بچی کو دفنا دیا کرتے تھے، لیکن آج کئی مسلمان ایسے ہیں جو لڑکی نہیں چاہتے تو جب ایبارشن کے ذریعے ماں کے پیٹ ہی میں بچوں کو مار دیا جاتا ہے۔ کیا فرق ہو گیا عزیزان ملت؟ سیرت کے حوالے سے ہم آپ کے سامنے آپ کی سوچ کو جھنجھوڑنا چاہتے ہیں کہ مشرکین مکہ کے اندر جو باتیں آ چکی تھی، آج کیا مسلمانوں کے اندر اور دنیا کے لوگوں کے اندر وہ باتیں نہیں آگے؟ تو جائزے کی ضرورت ہے۔ ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کام نبھایا۔ اس قوم نے سمجھا، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کون سا رسول آپ کے پاس آنے والا ہے؟ کوئی رسول آنے والا نہیں ہے، پیغام آ چکا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں، آپ کی رسالت قیامت تک باقی رہنے والی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی کتاب اللہ قرآن مجید ہمارے پاس ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث و سنت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ہے۔ اب انہی کو تھام کر اپنا جائزہ لینا پڑے گا اور زندگی کو ایک نئی راہ پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آگے بڑھنا پڑے گا۔ عزیزان ملت، یہ معاشرہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اطراف اور عرب کی پٹی میں، لیکن قسم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس معاشرے کی طرف نہیں گئے، کبھی آپ منات عزا لات کی جو سو پرستی کی طرف نہیں گئے، کبھی آپ ایسے جو سو جاہل رسم و رواج جو زمانے کے اندر تھے شادی کے اس کے قریب نہیں گئے، ان کی جہالت کے کوئی قریب، ایبارشن کے قریب نہیں گئے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں خود چار لڑکیاں تھی، سبحان اللہ۔ ویسے معاشرے میں رہتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو اس معاشرے کی تمام گندگیوں سے دور رکھتے تھے۔ ایسے علاقے میں ایک پھول سا پریوار اٹھا مکے کی آغوش میں، اب یہی پریوار، یہی شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر ایک ایسا پیغام دینے والے ہیں، ایک ایسا نور دینے والے، ایک ایسی روشنی دینے والے ہیں جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کتاب کا سپورٹ ہوگا۔ عزیزان ملت، کیا وہ حالات ہوتے ہیں، کیسے نبوت کا پیغام دنیا بھر کے اندر عام کیا گیا، یہ سب کچھ انشاءاللہ آنے والے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ دیکھنا نہ بھولیے ہمارا خاص پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم آئی پلس ٹی وی چینل پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔